رمضان بازاروں سے بنیادی اشیاء کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ وحدت روڈ رمضان بازار میں شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ رمضان بازاروں میں پھلوں اور چکن کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ اس حوالے سے شہزاد خان رمضان بازار میں موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ شہزاد، بتائے گا شہریوں کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ بالکل، اس وقت ہم وحدت روڈ رمضان بازار کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ صوبائی وزیر بلال یاسین پہنچے ہیں۔ رمضان بازار کے اندر جو مختلف قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، شہریوں کو بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی جا رہی ہے، اس کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ پیرا فورس، محکمہ خوراک، محکمہ پولیس اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں اور اس وقت وحدت روڈ رمضان بازار کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس طرف ہو جائیے گا، آپ صرف یہ بتا دیجیے گا کہ کتنی سپلائی آٹے کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، گزشتہ روز کتنی تھی، آج کتنی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 19 جو سہولت بازار ہیں اس کے اندر کل جو ہے 32,000 تھیلے جو ہیں ہم نے 10 kg کے پرووائڈ کیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے فوکس کیے رمضان کے حوالے سے۔ ادروائز عام دکانوں کے اوپر مارکیٹس کے اندر وافر تعداد میں آٹا موجود ہے، اور 3,56,000 تھیلے کل جو ہیں 10 kg کے اگر اس میں فارم میں بات کریں تو وہ مارکیٹ کے اندر سپلائی کیے گئے ہیں۔ آپ سر بتائیے گا سیکورٹی کے کیسے انتظامات ہیں، لوگ مطمئن ہیں؟ آپ نے وزٹ کیا بلال صاحب کے ساتھ؟ جی، اللہ کا فضل سے سیکورٹی بہترین ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمیں 15 کی کوئی سنگل ایک کال بھی نہیں موصول ہوئی کہ سیکورٹی کا کوئی ایشو ہو، کوئی ٹریفک کا پرابلم ہو، کوئی میس کریٹ ہو۔ ہر چیز اب سموتھلی اپنے فلو میں مینیج ہو رہی ہے۔ بھائی میں آنر بھی یہ کہوں گا کہ ہماری سی ایم جو ہیں وہ غیر روایتی سی ایم ہے، جنہوں نے اسٹیٹس کو توڑ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، ڈلیوری کے معیار کو بہتر بنایا ہے، گورننس کے معیار کو بہتر بنایا ہے۔ آپ نے کتنے بازار آج وزٹ کیے ہیں اور کس کس طرح کے انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو پیور لاہوری ہیں، پلس لاہوریوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے الفاظ استعمال کرنے کا بہت شکریہ کہ غیر روایتی چیف منسٹر ہیں، اور ان کے جو ارینجمنٹس آپ نے خود دیکھ لیا کہ تمام ڈپارٹمنٹس کی شاندار کوآرڈینیشن ہے۔ رمضان شریف میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی جو ضروریات زندگی ہے اس کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا، اس کی کوالٹی کو انشور کرنا اور اس کی پرائز کو چیک رکھنا۔ تینوں چیزوں کو انشور کیا ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس وہ ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ جو سہولت بازار ہیں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پہ سیکورٹی کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زیرو کرائم ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابھی تو سٹارٹ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ مینٹین رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈی سی ریٹ، ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پہ سچویشن ہے ڈی سی ریٹ سے بھی کم جو ہے وہ قیمت پہ اشیاء بیچی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ خواتین نے مجھے کہا کہ جی چکن تھوڑا سا کم کر دیں، پھلوں کی قیمتیں تھوڑی کم کر دیں، جو بالکل گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں۔ دیکھیں ویجیٹیبل فروٹ اس پہ بات کریں، سٹالز کی بات کریں، میں نے سارے بازار دیکھے ہیں، میں مختلف بازاروں میں گھومتا ہوا یہاں پہ آیا ہوں، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ اس وقت تو لوئسٹ پرائس پہ چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے اگر 2 سال پہلے کی بات کریں جب چیف منسٹر مریم نواز شریف چیف منسٹر بنی تھی تو اس وقت تو اس کی جو ریٹ جو کیپنگ تھی نا یہ تو 250-300 روپے پہ تھی۔ آج الحمدللہ آپ کو آلو، ٹماٹر، پیاز بہت لو پرائس پہ اویلیبل ہے، اور عام آدمی کی، غریب آدمی کی کنزمپشن میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ باقی بھی ویجیٹیبل دیکھیں، فروٹ دیکھیں تو بڑے ریزنیبل پرائس پہ موجود ہیں۔ پھر کوالٹی انشور کی گئی ہے، پھر اس کی اویلیبلٹی کو دیکھا گیا ہے۔ آپ چینی کی بات کریں تو یہاں پہ 140 روپے میں چینی پر kg اویلیبل ہے۔ جی بلال صاحب میرے ساتھ ہی موجود رہیں گے، اور میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، یہ دیکھیں جو پیچھے آٹے کے ٹرک لگے ہوئے ہیں۔ بلال بھائی تھوڑا سا اس طرح ہو جائیے گا، یہاں پہ لینے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، وافر مقدار میں یہاں پہ بھی آٹا پڑا ہوا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں بھی سپلائی چین بلال بھائی بڑی انٹیکٹ رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ٹائملی اس کو مینیج کیا اور اس کی اویلیبلٹی کو انشور کیا۔ جب آپ مارکیٹ میں بھی آپ کی سپلائی بہتر ہوئے اور آپ کے پاس کیری فارورڈ سٹاکس بھی موجود ہوں تو پھر پینک نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت آپ کی کوالٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بھی اویلیبلٹی پہ آپ کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ 850 روپے میں 10 kg کا بیگ اویلیبل ہے۔ اسی طرح شوگر کا سٹال بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی 5-6 لوگ موجود ہیں، کیونکہ اس پہ 20 روپے کا ڈفرنس ہے۔ اس پہ کیپنگ کی ہے کہ جی آپ 2 kg یا 3 kg یا 4 kg سے زیادہ نہ دیں۔ اسی طرح اس کا باقی ایشوز بھی دیکھیں، یہاں پہ میڈیکل کیمپس یہاں پہ موجود ہیں، جو ہمارے سینئر سٹیزن آتے ہیں ان کے لیے سٹنگ ایریاز اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز شریف کی ہدایت پہ شہر کے مختلف سپاٹس پہ ہم نے یہ بھی ارینج کیا ہے کہ آئیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے دسترخوان پہ بیٹھیں، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ افطار کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کمبینیشن مریم نواز شریف کا آئیڈیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے پورے شہر میں، مختلف شہروں میں، پورے پنجاب میں اسی طرح کے ارینجمنٹس موجود ہیں
کیونکہ لاہور جو ہے کیپٹل سٹی ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس لیے ہم زیادہ آپ 5-7 دن یہاں پہ فوکس رہنے کے بعد مختلف شہروں میں نکلیں گے۔ بالکل جی، یہ چونکہ غیر روایتی سی ایم ہے تو ہمارے وزراء بھی غیر روایتی ہیں، لاہوریوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ان کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور اب ان لاہوریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان بازاروں کے اندر یہ وزراء جو ہیں وہ متحرک ہیں اور مختلف بازاروں کے دورے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف دی جا سکے۔ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے بینچ لگائے گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ آگے بیٹھیں، اپنی پرچی دیں اور سودا سلف آپ کو یہیں پہ مل جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شہزاد خان، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ اے سی سٹی بابر علی رائے کا اوور چارجنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، شہر کے مختلف بازاروں اور تجارتی مراکز میں چھاپوں کے دوران زائد قیمت وصول کرنے والی دکانوں کا معائنہ کیا گیا۔ مزید احوال جانیں گے فریحہ بطول سے۔ جی فریحہ۔ صورت کی اشیاء جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے، سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اے سی سٹی بابر علی رائے نے شہر کی مختلف مارکیٹ میں جو ہے اوور چارجنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا۔ مختلف مقامات کا انہوں نے معائنہ بھی کیا۔ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ جی سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، مہنگے داموں اشیاء فروخت کر رہے ہیں، کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوا ہے ہم نے بڑا ایگریسو قسم کا کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی آج ہم نے ان کے جو گوڈاؤنز ہیں، ان کے جو سٹورز ہیں ان کو بھی آج سیل کیا ہے، اور زیادہ جو آپ کو پتہ ہے پرائس ہائیک آتی ہے سبزیوں میں، پھلوں میں، تو ڈیلی بیسس پہ ہمارے ریٹس بھی ہیں، ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں جو ہر دکان کو، ہر سبزی فروش کو، ہر جو پھل فروش کو اس کو چیک بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہمیں وائلیشن مل رہی ہے ہم اس کو فائن بھی کر رہے ہیں، ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ جو ریپیٹڈلی وائلیٹرز ہیں ان کو ہم سیل بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کہ آج کتنی آپ نے چیزیں جو ہے وہ شاپس ہیں ان کو سیل کیا اور جرمانے بھی عائد کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ابھی میں جو صبح سے ابھی میں 18 انسپیکشنز کر چکا ہوں، جنہیں مجھے 7 پہ وائلیشنز ملی ہیں، اور ان 7 کو ہم نے اراؤنڈ 150 جو ہے نا وہ فائن کیا، 1,50,000 روپے ان کو ہم فائن کر چکے ہیں، اور ان میں سے 2 دکانیں ایسی ہیں جن کو ہم نے سیل بھی کی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 2 گوڈاؤنز دیکھے تھے جن میں شوگر کی، گھی کی اور آٹے کی انہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی تھی، اسٹاک ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کو ہم نے پراپرلی سیل کر دیا۔ جی بالکل، اے سی سٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر میں گرمی نے رنگ دکھانا شروع کر دیے، سورج کی تپش سے درجہ حرارت میں اضافہ، موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیشگوئی کی گئی ہے، سمرہ فاطمہ سے جان لیتے ہیں۔ جی سمرہ بتائیے۔ جی بالکل، باغوں کے شہر کے موسم کی بات کر لیجیے تو گرمی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس وقت بھی سورج کی تمازت سے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری تک جائے گا، جبکہ کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 24% تک ہے، اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سایہ دار جگہ پر اگر آپ ہوں تو ہلکی پھلکی جو ہے وہ ہلکی ہوا جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ دھوپ میں جائیں تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے چبھن محسوس ہوتی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک شہر کا موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، گرمی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا، اور شہر و لاہور میں بارش کے بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کے امکانات بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں، اور ایسے میں روزہ داروں سے خاص یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں جو ہے وہ احتیاط کو یقینی بنائے رکھیں۔ دوسری جانب آلودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور 5ویں نمبر پر آ چکا ہے، اور آلودگی کی شرح 167 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی فضائی معیار میں اب تھوڑی بہتری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے صبح کی نسبت، اور اگر دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت چمن پارک کے طرف میں آلودگی کی شرح 200 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، برکی روڈ کے طرف میں 192، جبکہ اقبال ٹاؤن کے طرف میں آلودگی کی شرح 182 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، گلبرگ 2 کے طرف میں 178، ماڈل ٹاؤن کے طرف میں آلودگی کی شرح 167 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کی افسر شاہی قانون سے لاعلم، امراض قلب کے اسپتال کی سربراہ گائنیکالوجسٹ لگانے کے بعد ایک اور شاہکار۔ مزید احوال جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر ظاہر چودھری سے۔ جی بتائیے گا۔ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی افسر شاہی قانون سے لا علم نکلی۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے امراض قلب کی علاج گاہ کا سربراہ گائنیکالوجسٹ لگانے کے بعد ایک اور شاہکار سامنے آیا ہے کہ جو پنجاب ڈینٹل اسپتال ہے، جو دانتوں کے امراض کی علاج گاہ ہے، اس کا ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایک MBBS ڈاکٹر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر محسن شاہ جو کچھ روز قبل جو ہے وہ MS جناح اسپتال کے عہدے سے ان کو تبدیل کیا گیا، جو کہ MBBS ڈاکٹر ہیں جنرل کارڈر کے، اور ان کو اب
जो है वो पंजाब डेंटल अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर बख्तियावर जो डेंटल सर्जन हैं और इस वक्त पंजाब डेंटल अस्पताल के MS हैं, वो 23 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और 23 फरवरी को इन अहकामात के तहत डॉक्टर मोहसिन शाह को ये हिदायत की गई है कि वो अपना चार्ज बतौर MS पंजाब डेंटल अस्पताल जो है वो संभाल लें। पंजाब डेंटल अस्पताल में MS की तैनाती के हवाले से सूबे भर के ग्रेड 19-20 के जो डेंटल सर्जन्स हैं उनको MS की दौड़ से बाहर कर दिया गया है, जबकि कानून की रूह से सिर्फ जो डेंटल सर्जन है उसको दांतों के अमराज की इस इलाजगाह का मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात किया जा सकता है, लेकिन इस बुनियादी कानून से भी महकमा जाहिद स्पेशलाइज्ड चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब में नई जामियात के मंसूबे माली साल 2025-26 में मौक़े 2 अरब रुपए लागत का मंसूबा मिड एयर रिव्यू के दौरान मौजूदा माली साल से ड्रॉप कर दिया गया। अली रामी से तफसीलात जानेंगे। जी अली रामी। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने एक टास्क दिया था महकमा हायर एजुकेशन पंजाब को कि पंजाब के अंदर जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सब कैंपस और उनकी अपग्रेडेशन जो है वो की जाए। अब इसके लिए 2 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया रवा माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में, लेकिन उसको सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की हदायत के ऊपर ये स्कीम जो है वो ड्रॉप करवा दी गई है और कहा यह गया है कि इसको आइंदा माली साल में देखा जाए। अब रवा माली साल में इसका कोई PC1 जो है वो अप्रूव नहीं हुआ और ना ही कोई बजट जो है वो रिलीज़ किया गया। अब ज़राए का ये कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन ने 2 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उनकी अपग्रेडेशन के ऊपर बात जो है वो की है। एक तो यूनिवर्सिटी वहाड़ी है और एक बहावलपुर। इन 2 के कैंपसेस के ऊपर काम जो है वो होगा। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ का प्लान बनाया गया था लाहौर समेत पंजाब भर में, वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ की स्कीम को बाकायदा बजट से ड्रॉप जो है वो कर दिया गया है और इसके लिए हदायत भी ये दी गई है कि आइंदा माली साल के अंदर इन स्कीमों को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये वज़ीर आला पंजाब का एक प्रोग्राम था और अब कोशिश भी की जा रही है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो मुख्तलिफ सरमायाकारों को ढूंढ कर, निजी सरमायाकारों को ढूंढ कर इन तलीमी अदारों की अपग्रेडेशन और नए कैंपस की बहाली बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रमज़ान में फल और सब्जी की कीमतों और सप्लाई के कंट्रोल की कोशिश। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद का बादामी बाग मंडी का दौरा। मज़ीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। बिल्कुल, सब्जी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर सेक्रेटरी फूड सेफ्टी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं उनकी जानिब से जो कि दौरा किया गया। मैडम बताइएगा कि दौरे का मकसद क्या था और वो मकसद पूरा हुआ? देखें जी, आज के इस दौरे का मकसद बेसिकली यही है कि हम देखें कि हुकूमत पंजाब जो अपने अवाम की सहूलत के लिए इक़दामात कर रही है। रमज़ान निगहबान पैकेज दिया है हुकूमत पंजाब ने लोगों की आसाइश के लिए, तो क्या उसमें जो खुराक है वो बेसिक जो लोगों को रोज़ा इफ्तार करने के लिए आइटम्स हैं, फ्रूट चाट की चीज़ें हैं, क्या वो ठीक मिल रही हैं या नहीं। इसमें बनाना केले की इस वक्त ऑप्शन हो रही है, तो हम ये चाहते हैं ये देखें कि केले की क्या मुनासिब मिकदार में लाहौर की कंजम्पशन के मुताबिक, आज के दिन की कंजम्पशन के मुताबिक केला यहाँ पर मौजूद है। प्राइस के हवाले से और देकर कि आपको भी कोई शिकायत अभी मिली है आपके दौरे में? क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो कि शिकायत कर रहा है, अगर आप कहती हैं तो उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। भाई क्या मसला था, बताइए। मसला सर यही है, इधर जो भी रेट आ रहे हैं कम आ रहे हैं, या तो रेट बढ़ाएं या इधर फिर सस्ता करके दें। क्या चीज़ आपने ली है? क्या दुकान सील कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, जुर्माने कर देते हैं, इधर महंगा मिल रहा है। कोई चीज़ भी लिस्ट के मुताबिक नहीं मेरी इधर, हम कैसे जाकर मिल कैटेगरी के हिसाब से ना, हमने जो केले के रेट्स दिए हैं स्पेशल केले का उसमें नहीं है, अव्वल दोम का रेट है और इस रेट पे मंडी में मिल रहा है। हम इसको चेक भी कर रहे हैं, हमारे पास आड़ती भी खड़े हैं, वहाँ पे इस रेट्स पे अवेलेबल है। और जो खरबूजे की बात कर रहे हैं, खरबूजा पहले दिन स्पाइक किया था, अगले दिन उसका रेट ठीक आ गया। मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी, उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व कर दिया गया था। अगर किसी को कोई मसला है, मैं 24 घंटे मंडी में रात 12 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साइलिन के भी मसाइल हैं वो भी सुने जा रहे हैं और शिकायत का अजाला भी किया जा रहा है और जो भरपूर तरीके से